رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس پر اس نے صبر کیا ہوگا بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ جنت کی نعمتوں سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کے مصائب پر صبر کرتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسی غربت پہ صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ صبر درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ بے شک کسی کی موت پر رونا چلانا اس مرض کی دوا نہیں بلکہ اس کا علاج صبر ہے۔ یہ حادثہ کسی ایک کو پیش نہیں آتا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ یہی سوچ رکھ کر زندگی گزارو کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ دنیا کی زینت 3 اشیاء میں ہے، مال، اولاد اور عورت۔ آخرت کی زینت 3 اشیاء میں ہے، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 اشیاء میں ہے، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 اشیاء میں ہے، صبر، شکر اور خاموشی۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، لیکن صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔